حتیٰ کہ باپ اگر بہت بوڑھا بھی ہو جائے تب بھی اس کا دم بہت غنیمت ہے، بہت غنیمت ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ زیادہ بوڑھے ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، زمین گیر ہو جائیں، فالج ہو جائے خدا نخواستہ، اور تو اولاد بہت زیادہ ان سے تنگ آ جاتی ہے، ان سے ان کی مشکلات دور کرنے کی جو ہے وہ دعائیں کرنے لگتے ہیں تنگ آ کر، کہ یعنی بس یہ کہ ہوتا ہے کہ یہ کسی طریقے سے بس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بہتر ہے، ہماری جان چھوٹے معاذ اللہ، اس طرح کے بھی لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں۔ چاہے کوئی خواہ کتنا ہی بچہ بیمار ہو جائے، باپ یا اس کی ماں کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ اس کی مشکل کو آسان کرے، بلکہ کہتے ہیں اللہ اس کو مزید حیات دے۔ چاہے بالکل مایوس بھی ہو جائے تب بھی مرنے کی دعا نہیں کرتے۔ یہ اولاد ہی اس قسم کی ہوتی ہے کہ جو کہتی ہے کہ اس کے دماغ میں خیالات آنے لگتے ہیں کہ زیادہ اگر بیماری سے طول کھینچ جائے تو پریشانی سے وہ سوچتے ہیں کہ یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بہتر۔ یا مثلاً بوڑھے افراد کے لیے مثلاً جناب گھروں میں وہ ٹسل شروع ہو جاتی ہے، وہ باپ جس نے اپنی پوری زندگی آپ پر لگا دی، سارا پیسہ لگا دیا، اب اولاد آپس میں لڑ جھگڑ رہی ہوتی کہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے نا، سب لوگ اس میں خرچہ دیں، ان کا علاج کا خرچہ دیں، ان کے ہاسپٹلائزیشن کا خرچہ دیں، ان کی دواؤں کا خرچہ دیں، آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ جو بیویاں گھر میں آ جاتی ہیں وہ عام طور پر اپنے شوہر کو چڑھا رہی ہوتی ہیں کہ اکیلے آپ ہی تو نہیں، اور بھی بہن بھائی ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں والدین کے اعتبار سے، تو بہرحال ان کو بھی کرنا چاہیے۔ حالانکہ اگر کسی کے ذمہ اگر یہ آئی جائے تو سمجھے کہ اس کو تو ایک لاٹری نکل آئی ہے آخرت کی، کہ اگر کوئی شخص نہیں بھی اگر کر رہا ہے اور کسی کے اپنے ذمے میں یہ چیز آ جائے تو بہت اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کو بہرحال ماں باپ کی خدمت کا یہ ایسا موقع مل رہا ہے۔ تو ان کا بڑا دم جو ہے وہ غنیمت ہوتا ہے۔ یہ اکیلے بستر پر لیٹے بھی رہیں نا، یعنی کچھ بھی نہ کریں تب بھی آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، باپ دعا کر رہا ہوتا ہے آپ کے لیے۔ ابھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے کہ جیسے کہ روایتوں میں بھی آیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ والد کی دعا اولاد کے لیے اس طرح مستجاب ہوتی، اس طرح نبی کی دعا اپنی امت کے لیے ہوتی۔ تو آپ سوچیں کہ یعنی لوگ عام طور پر کیا ہے کہ دوسرے لوگوں سے دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں، علماء کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، ارے بھائی یہ اتنا بڑا جنریٹر جو ہے وہ آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ اس سے استفادہ کریں، اس کی دعائیں لیں۔ ابھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے بڑے بڑے مقامات کو لوگوں نے حاصل کر لیا صرف فقط باپ کی دعا سے۔ ابھی مثالیں آگے آئیں گی۔ تو کیونکہ کیا ہے کہ اس کی دعا ایسی جیسے ایک نبی کی دعا اپنی امت کے لیے ہوتی ہے، نبی کی دعا تو پروردگار کا بھی ریجیکٹ نہیں کرتا نا۔ تو سوچیں کہ والد کی جو دعا ہے اولاد کے حق میں، تو یہ اکیلا بستر پہ لیٹا بھی رہے یہ اور یہ کچھ بھی نہ کرے تب بھی، بلکہ میں تو یہ کہوں یہ دعا نہ بھی کرے، فقط اس کا گھر کے اندر موجود ہونا یہ آپ کو اتنی برکتیں آپ کے لیے لاتا ہے، آپ کو اتنی پریشانیوں سے بچا رہا ہوتا ہے، کتنی مصیبتیں آ کے ٹل کے آپ کے پاس سے چلی جاتی۔ تو یہ اس کی اتنی اہمیت ہے باپ کی۔ جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں، یعنی اگر باپ بہرحال اگر کبھی درخت یہ پھل دینا بند بھی کر دے نا تب بھی کم سے کم اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سایہ ضرور دیتا ہے۔ تو باپ کی اہمیت کو بہرحال یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک گھنا سایہ دار درخت ہے کہ جس کے زیر سایہ جو ہے اس کی اولاد اور گھر والی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے، سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو یعنی اچھا یہ بھی ہے کہ بعض اوقات دیکھیے والدہ جو ہوتی ہیں ماں، وہ ان کی جو اللہ نے بہرحال جو فطرت رکھی ہے اس کے اندر ایک محبت کا عنصر زیادہ رکھا ہے، تو عام طور پر بچے ان کے لاڈ و پیار سے خراب بھی ہونے لگتے ہیں۔ لیکن کیا ہے باپ کی جو نسبتاً ایک سختی ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، ایک تربیت کا کام کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ باپ کی وہ ہلکی پھلکی مار جو بچوں کو لگا رہا ہوتا ہے وہ اس بارش کی طرح سے ہوتی ہے کہ جو تڑا تڑ فصلوں کے اوپر گرتی تو ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ فصلوں کی پٹائی ہو رہی ہے، لیکن کیا ہے اسی سے پھر پھل و پھول اگنے لگتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہے۔ سورج گرم ہوتا ہے ضرور، یعنی اس کی تمازت ہوتی ہے، لیکن سورج نہ ہو تو پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور واقعتاً جن کے والدین نہیں رہے عجیب مشکلات کے اندر پھر وہ گرفتار ہوتے ہیں۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ باپ کا، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ سایہ بھی اس کا کافی ہوتا ہے، وہی کہا کہ جناب اس سائے سے آپ کتنی مشکلات سے، کہیں آپ کھائی میں گر سکتے ہیں لیکن وہ سایہ آپ کو بچا کر لے جاتا ہے،
یعنی صرف باپ کا گھر میں موجود ہونا یہ سمجھیں کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، چاہے وہ کتنے بزرگ ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، ان کی آپ کو خدمتیں کرنی پڑ رہی ہیں، ایک سمجھیں کہ ایک آسان ترین نسخہ جنت حاصل کرنے کا آپ کے گھر کے اندر موجود ہے۔ تو جب یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر رسیدہ شخص اپنے خاندان میں ایسا ہے جیسے کسی امت میں نبی ہوتا ہے۔ اچھا، ایک تو دونوں طرح سے اس میں پیغامات ہیں۔ ایک تو یہ بھی ہے کہ باپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا کام فریضہ تم صرف ایک تماشائی کی طرح سے گھر میں بستر پہ پڑے رہنے کے لیے نہیں ہو، بلکہ ایک نبی جس طرح امر بالمعروف کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو ہر برائی سے بچا رہا ہوتا ہے، تمہارا فریضہ یہ ہے۔ اور دوسرے لوگوں کو پیغام یہ ہے کہ باپ کا اس طرح سے احترام کرو، اکرام کرو جیسے ایک نبی کا کیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں افراد کے لیے اس طرح کی تعبیر استعمال ہوئی ہے تاکہ یہ گھر والے بھی اس کو سمجھیں کہ اس کو کتنی اہمیت ہے اولاد، اور باپ بھی یہ سمجھے کہ میری اہمیت کس قدر زیادہ ہے، تو مجھے اپنے فریضے کو ادا کرنا ہے۔